السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا کرم، اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت۔ میری زندگی پہلے نماز روزے کی طرف نہیں تھی، بس کبھی کبھار پڑھ لی، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، بس اسی طرح سلسلہ تھا۔ پھر اچانک سے میری زندگی میں تبدیلی آئی اور 2006 میں اور 2007 میں مجھے نماز کی توفیق ملی۔ الحمدللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق ملی۔ پہلے تو میں کچھ دن پڑھتی، پھر چھوڑ دیتی، پھر پڑھتی، ایسے تھا، مگر الحمدللہ اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے مجھے نماز پنجگانہ کی توفیق ملی۔ جب سے میں نے نماز شروع کی، پھر ہم نے ایک گھر شفٹ کیا، ایک گھر سے دوسرے گھر میں گئے، تو اس گھر کے اندر نا کچھ درود شریف کی بکس پڑی ہوئی تھی، چھوٹی بکس نا، تو وہ مجھے ملی وہاں سے، تو میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے نا 100 دفعہ پڑھتی تھی، پھر کرتے کرتے تھوڑی فضیلتیں پڑھتے پڑھتے اس کی تھوڑا سا آگے گیا ٹائم، تو تھوڑا وقت گزرا تو 313 پہ آ گئی۔ پھر الحمدللہ میرے ساتھ کچھ میری فرینڈس بھی تھیں، ہم سب ایک دوسرے سے بات کرتے تھے ایسے ہی درود شریف کے بارے میں، کرتے کرتے درود شریف کی فضیلتیں پڑھتے پڑھتے اللہ پاک کا کرم ہوا اور آقا پاک کی نظر رحمت سے ہم لوگ درود شریف پڑھنے میں ہمیں 1000 دفعہ ہماری تعداد ہوگی، اور وہ درود پاک 1000 دفعہ ہم نے بہت سالوں تک پڑھا، بہت سالوں تک پڑھا ہم نے، پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، بس ہمیں اس کی فضیلت پتہ تھی۔ پھر ایک دن اچانک سے یہ قافلہ درود شریف والوں کا جو چینل ہے یہ ہمارے سامنے آیا۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کو یہ چینل ملا، انہوں نے مجھے سینڈ کیا، اس پہ پھر ہم یہ ویڈیو سننے لگے۔ اس پہ ویڈیو سنتے سنتے اور سب کے مشاہدات سنتے سنتے دل میں محبت پیدا ہوئی، درود پاک سے لگاؤ پیدا ہوا درود پاک کا۔ پھر ہم لوگوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ لکھنے کی جو آئی ہے کہ درود شریف لکھوانے کی جو باتیں چلی ہیں، تو ہم لوگوں نے وہ سنی، پھر ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہوا۔ سب سے پہلے میری ایک فرینڈ ہے، اس نے لکھنا شروع کیا، پھر اس کو دیکھ کے پھر میں نے لکھنا شروع کیا، پھر اور میری ایک فرینڈ ہے اس نے بھی لکھنا شروع کیا۔ الحمدللہ سے اب ہم لوگ درود پاک پڑھتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ پھر اسی چینل پہ ہم نے درود شریف 1 کروڑ دفعہ پڑھنے کی بھی نیت کی ہم لوگوں نے۔ پہلے ہم لوگ ڈر رہے تھے، جب ہم نے سنا کہ ایسے نہ 1 کروڑ درود پاک کی فضیلتیں جو ہیں وہ سننی ہیں، تو دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہم لوگ بھی پڑھیں، مگر دل میں یہ تھا کہ شاید ہم پوری نہ کر سکیں۔ ایک طرف سے دل کرتا تھا کہ نیت کر لیں، پھر شاید ساتھ ہی خیال آتا کہ نہیں، اگر پوری نہ ہو سکی تو کیا ہوگا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں اور میری فرینڈس ہم آپس میں بات کر رہے تھے، تو بات کرتے کرتے نا ہم لوگوں نے وہاں ہی سے نیت کر لی۔ ہم نے یہ کہا کہ اللہ پاک ہم نیت کرتے ہیں 1 کروڑ درود پاک پڑھنے کی، ہماری زندگی میں اللہ پاک ہمیں توفیق دینا کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں، اگر نہیں ہوا تو اللہ پاک آگے تیری مرضی۔ پھر اس دن سے ہم لوگوں نے 1 کروڑ درود پاک کی نیت کی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے۔ تو پچھلے نومبر سے لے کے ابھی تک میری فرینڈس کا تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کتنا پڑھا ہے، مگر میں نے الحمدللہ 30 لاکھ دفعہ پڑھ لیا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی میرے بہن بھائی یہ درود پاک کے 1 کروڑ کی نیت کر کے پڑھ رہی ہیں، اللہ پاک سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی استقامت دے رکھے۔ ہمارے لیے ضرور دعا فرمائیے گا کہ اللہ پاک ہماری نیت کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرمائے، ہمارے وقت میں برکت دے۔ تو پھر 1000 سے کچھ ٹائم تو 1000 پڑھتی رہی، پھر کچھ ٹائم ہوا کہ بہت تعداد تھوڑی سی آگے بڑھی تو 5000 تک چلی گئی، 5000 تک پڑھتی رہی۔ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، میرے خیال میں 2 ہفتے ہو گئے ہوں گے یا تھوڑا سے ٹائم زیادہ ہوگا، پھر میں نے تھوڑی اور کوشش کی تو ابھی میں پڑھ رہی ہوں 10,000 دفعہ دن کا۔ الحمدللہ اللہ پاک مجھے اس پہ استقامت دے رکھے، اللہ پاک نظر بد سے بچائی رکھے۔ تو جو میں درود پاک ورد کرتے ہیں، پہلے ہم لوگ نا ڈیفرنٹ درود پاک پڑھتے تھے، جو چھوٹی بکس میں ہوتے ہیں نا درود پاک، وہ ایک تسبیح ہم لوگ پڑھ لیا کرتے تھے۔ سیدنا کریم یہ پڑھتے تھے، اور دوسرے درود شریف پڑھتے تھے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، 100 یہ پڑھتی تھیں ہم لوگ نا، مطلب 1000 دفعہ کر لیتے تھے وہ ایک تسبیح پڑھ کے نا۔ پھر جب تعداد زیادہ ہوئی تو ہم نے درود شریف
अपना درود رحمت پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پاک ہم لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دانے پہ وہ پڑھتے ہیں، ایک پہ یہ پڑھتے ہیں، یہ پھر ہماری تعداد 5000 تک چلی گئی ہے۔ تو ابھی بھی میں جو ہے وہ درود رحمت ہی پڑھ رہی ہوں، یہ زیادہ تر وہی پڑھتی ہوں۔ درود شریف بھی پڑھتی ہوں، دن میں 100 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیتی ہوں، اور جب کبھی نہ پڑھوں تو پھر یہ پورا کر لیتی ہوں اس میں۔ تو الحمدللہ سے یہ 10,000 ہو گئی ہے۔ اللہ پاک اور مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتنی استقامت نصیب فرمائے۔ اس پہ بہت دعا کرنا میرے لیے اور سب کے لیے، میرے سب کے لیے دعا ہے، جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کو، اللہ پاک ان سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک وقت میں برکت عطا فرمائے۔ تو اور زیادہ میرے پاس مشاہدات تو نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتی، مگر یہ ایسے ہے کہ کچھ ٹائم ہو گیا ہے کہ میرے گھر میں کھانوں پہ لکھا ہوا آتا ہے، کبھی برتن پہ لکھا ہوا آتا ہے اسم شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے، تو خوشی بھی ہوتی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے کہ ہم گناہ گار لوگ اس قابل نہیں ہیں، پر یہ میرے آقا کی نظر کرم ہے، رب کا کرم ہے اور ان کے محبوب کا کرم ہے۔ یہ سب کرنے کا میرا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ میرے اس ویڈیو سے، میرے اس لکھنے سے اگر کوئی اور بندہ لکھ لے یا پڑھ لے یا کسی کے دل میں محبت پیدا ہو جائے تو میرے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ مجھے بس صرف یہ اتنا ہی چاہیے ہے۔ تو اللہ پاک اس کو قبول بھی فرمائے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوتا ہے تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ اور اس کا میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ میری ویڈیو بن گئی یا کوئی اس پہ آ گیا، اس پہ عمل کرنے والا ہو گیا، تو اس پہ جتنا بھی مجھے اجر و ثواب اللہ پاک کی طرف سے ان کی عنایت سے ملے گا، میں اس کا ثواب ہدیۃً تحفۃً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کے بعد تمام کا تمام ثواب شہدائے کربلا والوں کے لیے، بالخصوص حسنین کریمین کے لیے اور ان کے وسیلہ سے تمام امت مسلمہ کے مومن مومنات کو پیش کرنا چاہوں گی۔ تو آپ میرے لیے بھی دعا فرما دیجیے گا، دعا کروا دیجیے گا کہ اللہ پاک استقامت فرمائے اور اللہ پاک مزید رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اس طرح جس طرح میں یہ تسبیح پہ درود پاک پڑھتی ہوں، اس پہ نالین پاک بنے ہوتے ہیں کبھی کبھی نا، تو سم ٹائم مجھے فیل ہوتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی یہ شیطان تو نہیں کچھ کروا رہا، پر پھر میں جب ایسے ہی نا فون ایک دوسرے کو پکچر سینڈ کرتی ہوں، کچھ میری فرینڈ ہے، پھر میں ان سے بھی پوچھتی ہوں کیا واقعی یہ نالین پاک لگتے ہیں۔ تو آپ کو بھی، اگر میں یہ کہنا چاہوں گی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح نالین پاک مطلب آپ محسوس کرتی ہیں، دکھنے میں آپ کو بھی لگتا ہے، میں اپنے دل کی کہہ رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے، پر ہر بندے کا اپنا اپنا ایک آئیڈیا ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، اور جو صحیح ہے وہ آپ اگر بنانا چاہیں ویڈیو تو بنا سکتی ہیں۔ اگر اس وجہ سے کوئی بھی صدقہ جاریہ کا عمل جاری ہو جائے تو بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ یہ جو تسبیح ہے میرے پاس اونٹ کی ہڈی کی تسبیح ہے، اس پہ پڑھتی ہوں، اور ایک تسبیح ہے میرے پاس وہ 1000 والی ہے، 1000 دانوں کی، اس پہ بھی میں درود پاک پڑھتی ہوں۔ زیادہ تر میں کاؤنٹر سے زیادہ ان تسبیح پہ پڑھتی ہوں، کیونکہ میں نے ان کی فضیلت سنی تھی کہ اس طرح درود شریف پڑھنے کی تعداد میں بھی برکت ملتی ہے اور وقت میں بھی برکت ملتی ہے، اور واقعی ہی میں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے تسبیح پہ پڑھنا۔ ٹھیک ہے، آپ کاؤنٹر بھی پڑھ سکتے ہیں، ظاہر ہے جب تسبیح نہ ہو تو اس پہ پڑھ سکتے ہیں، مگر زیادہ لذت اس کے تسبیح کے پڑھنے میں، اس لیے میں زیادہ تر اس پہ پڑھتی رہتی ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے جو خواب کبھی کبھی آتے ہیں، یاد نہیں رہتے ہیں، مگر تھوڑے تھوڑے سے بھی بیچ بیچ میں سے کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، جیسا کہ 2 ہفتے 3 ہفتے کی بات ہے پہلے کی نا، میرے ہاتھ میں ایک بک تھی نا، میں نے دیکھا خواب میں کہ میرے ہاتھ میں ایک بک ہے جو کہ سونے کی ہے، گولڈ کی ہے نا، مجھے اور کچھ نہیں پتا کہ وہ بک کس چیز کی ہے، درود پاک کی ہے یا کچھ اور ہے، بس مجھے یہ یاد ہے کہ میرے ہاتھ میں بک ہے اور وہ سونے کی بک ہے نا، بالکل گولڈ کلر کی، گولڈ کلر نہیں ہے، بالکل گولڈ کی وہ بک ہے نا۔ ایسے تھوڑے تھوڑے نا کبھی محفل کرنی نظر آ جاتی ہے، کبھی کسی محفل میں جاتا ہوا نظر آ جاتا ہے، بس یہ تھوڑی تھوڑی سی چیزیں مجھے نظر آ جاتی ہیں نا۔ اور اس کے علاوہ درود پاک کی ایک اور بڑی فضیلت، ایک اور بڑا فیض یہ بھی ہے کہ مجھے نا سٹارٹنگ میں جب میں نے نماز وغیرہ شروع کی، پھر میں اپنے گھر میں محفلیں بھی کروایا کرتی تھی، ابھی بھی کرواتی ہوں الحمدللہ، کبھی کبھی ہوتی ہیں۔ تو جب میں نے یہ شروع کیا نماز کا سفر، درود پاک کا سفر، تو میرے رشتہ دار لوگ، مجھے بہت لوگوں نے مجھے
ताने भी दिए हैं, बहुत बातें भी मुझे सुनने को भी हैं, लोग मुझसे नफ़रत भी करते हैं इस सिलसिले में, पर मैंने किसी की परवाह नहीं की। पहले मैं बहुत कुढ़ती थी उन लोगों की बातों पे कि लोग ये बातें क्यों करते हैं, ये मुझे किसी ने ऐसा कह दिया, वो कह दिया, ये कह दिया। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह दरूद पाक की एक बरकत ये भी है कि मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। मैं अपने काम में मगन हूँ। अल्लाह पाक मुझे हमेशा इसी तरह रखे, मुझे हमेशा, मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को, मैं तो सब उम्मत के लिए दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सबको आशिक दरूद पाक बनाए, सबको दरूद पाक की मोहब्बत अता फ़रमाए। आप लोगों का ये काम बहुत अच्छा है, बहुत से लोग इस पे चल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं भी अक्सर लोगों से कहती रहती हूँ, अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि दरूद पाक पढ़ो, दरूद पाक लिखो, इसकी ये फ़जीलत है, वो फ़जीलत है, जितना मुझसे हो सकता है या जितनी मेरी ज़ुबान में तासीर है वो मैं कहती रहती हूँ। आगे अल्लाह पाक की रज़ा पर हमेशा अल्लाह पाक से दुआ है कि मरते दम तक और मरने के बाद भी अल्लाह पाक दरूद पाक की तौफीक दे ही रखना, आका पाक की नज़र रहमत अता किए रखना। बस ये थोड़ी सी बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ज़्यादा तो और इसके साथ मेरे वो कहूँ कि मेरे साथ ये होता है, ये होता है, वो ऐसी मेरे साथ कोई ऐसा मामले नहीं है। बस ये मुझे इस बात की खुशी है कि दरूद पाक पे इस्तकामत मिलना ही बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह पाक इसको कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक मुझे और ज़्यादा नवाजें कि और मोहब्बत के साथ पढ़ूँ और शौक़ के साथ पढ़ूँ और आका जी की नज़र रहमत हमारी तरफ हो, वो हमसे राज़ी हो जाएँ, अल्लाह और अल्लाह का महबूब हमसे राज़ी हो जाए। और इसके अलावा एक और मुझे थोड़ी वो भी एक मुशाहिदा ही समझ लें कि मैं अक्सर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए ना मुझे ना लगता है कि बारिश हो रही है, मुझे बारिश होती नज़र आती है। जहाँ भी मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही होती हूँ ना मुझे पता चलता है कि बारिश हो रही है, शायद अल्लाह पाक की ये रहमत है। ये बस तो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बड़े मुशाहिदात तो नहीं है मेरे पास, पर मैं मेरा ज़िंदगी का ये कहने का, आपको बताने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि ये हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जिस तरह मैंने आपकी वीडियो देख के लिखना शुरू किया है या पढ़ने का शौक़ और ज़्यादा बढ़ा है, तो अल्लाह करे और लोग भी सुन के इस चीज़ को तो उनको भी शौक़ पैदा हो और वो भी लिखने के काबिल हो जाएं, वो भी लिखना शुरू कर देना। अल्लाह पाक सबको तौफीक दवाए। अल्लाह पाक आपको बहुत खुशियाँ नसीब फरमाए, आपके काम में बरकत डाले, आपके चैनल में बरकत डाले। हमारे हक़ में दुआ फरमा दें, मुझे और मेरे बच्चों के लिए दुआ फरमा दें। मेरे बच्चे की नौकरी का मसला है, अल्लाह पाक करे वो हल हो जाए, दरूद पाक का सदका तमाम मुश्किलों से निकल आएँ, आसानियाँ मिलें ना। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। जो बोलने में गलती अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए, आप भी मुझे माफ़ फरमा देना अगर मेरे से कोई गलती हुई तो। अल्लाह हाफ़िज़।